الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہد قریشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت قابل قدر شرکائے مجلس، قابل صدق عظیم الصد کرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مختصر فضائل و مناقب اور حالات میں نے گزارش کیے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے بڑوں کا پتہ ہو کہ ہمارے اکابر کس مقام اور درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ امت کے اندر مجتہدین کی ایک جماعت کو پیدا کیا جو نت نئے آنے والے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چند ضروری معروضات میں گزارش کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ایک دوسرے امام مجتہد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عظمت و شان، مقام اور مرتبہ عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مجتہد کو کیا فضیلت و مقام اور مرتبہ نصیب کیا تھا۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک محمد ابن ادریس ہے، ان کے جد امجد ہیں شافع، اس نسبت کی وجہ سے حضرت کو شافعی کہا جاتا ہے۔ نسباً یہ قوم کے قریشی ہیں، اور 7ویں پشت کے اندر جا کر یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے نسب کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ حضرت کی ولادت باسعادت سن 150 کے اندر ہوئی، اور ان کا انتقال پرملال سن 204 ہجری کے اندر ہوا۔ آپ یہ بات سن کر یقیناً خوشگوار حیرت محسوس کریں گے کہ میرے اللہ کا عجیب انتظام ہے اور نظم ہے کہ جس دن امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا اسی دن حضرت امام شافعی کی ولادت ہوئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے امت سے ایک امام مجتہد لے لیا تو دوسرا امام مجتہد دے دیا۔ امام ابو حنیفہ دنیا سے جا رہے ہیں اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کو چونکہ ان سے دین کا بہت بڑا کام لینا مقصود تھا، حد درجہ اللہ نے انہیں قوت حافظہ نصیب کی۔ ان کے حالات طیبات میں لکھا ہے کہ 7 سال کی عمر کے اندر حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ آج ہمارے 7 سال کے بچے آپ کو گلیوں کے اندر کھیلتے نظر آئیں گے یا دنیاوی تعلیم کے ابتدائی مراحل کے اندر ہوں گے، مگر اللہ نے شخص پر حد درجہ کرم نوازی فرمائی کہ 7 سال کی عمر کے اندر حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکمل قرآن کریم کے حافظ ہو گئے، اور 10 سال کی عمر کے اندر انہوں نے موطا امام مالک کو یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، ابھی عمر 10 سال ہے، وہ موطا امام مالک جسے پڑھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، اور امام دار الحجرہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھ کر موطا شریف کا درس حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا موطا شریف امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر کے اندر یاد کر لیا۔ علماء نے میرے آقا کی ایک حدیث نقل کی ہے، حضور نے فرمایا اللہم اہد قریشن، پروردگار عالم قریشیوں کو ہدایت نصیب کر، فإن عالمہا یملأ طباق الارض علما، ان قریشیوں میں سے ایک ایسا عالم آئے گا جو آ کر روئے زمین کو علم سے بھر دے گا۔ حضرات لکھتے ہیں کہ اس کا پہلا مصداق حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ وہ قریشی عالم ہیں کہ جن کے علم کی برکتیں پورے اقطار عالم کے اندر پھیلی، اور اللہ پاک نے
ایک بہت بڑے حصے کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل قدر دوستو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ابھی میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا کہ مجھے مبشرات شروع ہو گئے، اعلیٰ قسم کے خواب آنا شروع ہو گئے، عالم رویا کے اندر میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھنا شروع کر دی۔ فرماتی ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ میرے بطن اطہر سے ایک ستارہ نکلا ہے جو جا کر زمین مصر کے اندر بیٹھ گیا ہے۔ صبح میں اٹھی، معبرین سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے پیٹ والے بچے کو علم شریعت کا بہت بڑا ماہر بنائیں گے، ان کا مسکن ملک مصر ہوگا، لیکن اس کی برکات پورے جہان کے اندر پھیلیں گی۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سے قبل ان کی والدہ ماجدہ کو بہترین قسم کے خواب آ رہے ہیں، جن میں سے ایک خواب میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ امام مالک پیدا ہوئے، حضرت امام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، سنیے ذرا، یہ محمد عمر کا خواب نہیں، دنیا کے کسی تاجر و عالم کا خواب نہیں، یہ امت کے امام مجتہد کا خواب ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے میں نے خواب میں سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کی زیارت کی، اور حضور اکرم نے فرمایا محمد ذرا آگے ہو جاؤ، میں حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے اپنا لعاب دہن میرے ہونٹوں پہ لگایا، اپنا لعاب دہن میری زبان پہ لگایا، اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا۔ صبح اٹھا، علماء کے پاس گیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، انہوں نے کہا مبارک ہو، ایک وقت آئے گا علوم نبویہ کے نشر و اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ آپ ہی ہوں گے۔ میرے نہایتی قابل قدر دوستو، یوں تو اللہ نے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا فرمائے، بڑے بڑے مجتہد دنیا کے اندر آئے، لیکن یہ اللہ کی تقدیر و قدرت کہ میرے اللہ نے 4 حضرات کی فقہ کو قیامت کی صبح تک باقی رکھا، جاری و ساری رکھا۔ ان میں سے ایک نام نامی اسم گرامی حضرت امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ، اور دوسرا نام میں آج بیان کر رہا ہوں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے میں نے خواب میں دیکھا سید الکونین کعبۃ اللہ کے اندر امامت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ بولو۔ خواب میں دیکھا حضور اکرم بیت اللہ شریف کے اندر امامت فرما رہے ہیں، ایک بڑی جماعت حضرت کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ جب حضور اکرم نماز سے فارغ ہوئے، سید الکونین نے کچھ تعلیم دینا شروع فرمائی، امام الانبیاء نے کچھ واعظ و نصائح شروع فرمائے، غور سے سننا۔ امام شافعی فرماتے میں بیٹھا رہا، کچھ دیر کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے بھی کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں یا مجھے کوئی چیز بطور ہدیہ عنایت فرمائیں۔ امام الانبیاء نے اپنی طرف سے ایک ترازو نکال کر مجھے دے دیا، آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی،
خوابوں کی تعبیر والوں کے پاس میں گیا. انہوں نے کہا حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو ترازو دیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دور آئے گا اللہ رب العزت دین کی نشر و اشاعت تمہارے ذریعے کائنات کے اندر کروائیں گے. تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے یہ فضل نصیب کیا, یہ کمال نصیب کیا اور یہ مقام نصیب کیا. کہتے ہیں مقدر اچھا ہو تو اسباب اچھے بن جاتے ہیں. امام اب شافعی رحمت اللہ علیہ کے دو جلیل القدر استاد بڑے مشہور ہیں. ایک کا نام حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور دوسرے کا نام حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ جو امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. یہ استاد ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے. محمد میرا خیال بار الغاری صاحب ہے بیٹے, انہیں کو اگلی صفحے گرنا. آؤ سی اہلا و سہلا مرحبا اگلی صفحے جا رہے ہو. میں خود دیکھا بیٹا تُساں تو دے بیٹھے آوے. اللہ تعالیٰ مزید عزت نصیب فرماوے. توجہ فرمائے جی میری طرف. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اعلیٰ درجے کے دو استاد عطا فرمائے. ویسے بہت استاد ہیں. ایک کا نام حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ہے جو مدینہ طیبہ کے امام ہیں, اور مدینے کے ادب کا یہ حال ہے کہ پوری زندگی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حدود حرم کے اندر پیشاب نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں پیشاب کروں اور سید الکونین کے یہاں قدم لگے ہوں. میں نے ایک مقام پر پڑھا ہے کہ 10 لاکھ حدیث حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد تھی. آج امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک بن انس کے پاس امام الانبیاء کی حدیث پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. علماء کرام نے بڑا عجیب واقعہ لکھا. فرماتے امام شافعی حاضر خدمت ہوئے. امام مالک نے پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ حضرت میں آپ کے پاس موطا امام مالک پڑھنے کے لیے آیا ہوں. یہ موطا امام مالک کتاب ہے امام مالک کی لکھی ہوئی. آنے والے علماء کو امام صاحب یہی حدیث کی کتاب پڑھاتے تھے. آپ نے فرمایا چلو کل کوئی آدمی اپنے ساتھ لے آنا جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر موطا شریف کی تلاوت کرے گا. غور کیجئے اس خوش قسمت شاگرد کی قسمت پر غور کریں. عرض کرتا ہے حضور مجھے کوئی آدمی ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے آپ کو موطا شریف آنے سے پہلے یاد کیا ہوا ہے, میں سناتا جاؤں گا جناب سنتے جائیں. دوسرے بڑے شاگرد امام محمد رحمت اللہ علیہ. امام محمد وہ عظیم انسان ہے جس نے ایک ہفتے کے اندر پورا قرآن کریم یاد کیا. یہ آئے تھے پڑھنے کے لیے. امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر امام صاحب نے پوچھا کہ بیٹا قرآن کے حافظ ہو؟ عرض کرتے نہیں جی میں حافظ تو نہیں ہوں. فرمایا ہماری درسگاہ کے اندر داخلے کی پہلی شرط ہے کہ بچہ قرآن کا حافظ ہو. جہاں سے پوچھوں وہ مجھے سنائے, ماں قبل سنائے, ماں با سنائے. آپ چونکہ حافظ نہیں, میری درسگاہ کے اندر جناب کو جگہ نہیں مل سکتی. یہ واپس چلے گئے. ایک ہفتے کے بعد اپنے والد کو کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے دوبارہ مجھے استادوں کے پاس لے جائیں. پہنچے, حضرت نے دیکھ کر فرمایا بیٹا اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, میرا وقت ضائع کر رہے ہو. میرے مدرسے کے اندر داخل ہونے کے لیے پہلی
پہلی شرط ہے کہ بچہ قرآن کا حافظ ہو، اور آپ حافظ نہیں ہیں۔ آنکھوں میں آنسو تیرائے اور عرض کرتے حضور محنت میں نے کی، رحمت میرے اللہ نے کی، برکت آپ کی ہے، ایک ہفتے کے اندر مکمل قرآن کریم میں یاد کر کے آیا بیٹھا ہوں۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ استاد ہیں، کس کے بولو؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے۔ سنیے ذرا بھائی، اگر شاگرد کسی کمال کا مالک ہو تو استاد کا اس پر ناز کرنا حق بنتا ہے۔ استاد بطور ناز اپنے شاگرد کا نام لے سکتا ہے، شاگرد اپنے استاد کا ادب کرتا ہے۔ میں نے متعدد کتابوں میں پڑھا، جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کا نام لیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں قال استاذنا مالک، ہمارے مالک استاد نے اس طرح فرمایا تھا، میرے استاد مالک نے اس طرح فرمایا تھا۔ شاگرد استادوں کا نام ناز کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور استاد کا ناز یہ ہے کہ فرماتے ایک دن امام مالک کی خدمت کے اندر بہت بڑے محدث آئے، انہوں نے کہا امام مالک نے کہ اے آنے والے محدث، یہ جو سامنے بچہ میری درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، ایسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، امید کرتا ہوں کہ اللہ ایک وقت کے اندر انہیں صاحب فضل بنائیں گے۔ دوسرے استاد امام محمد رحمت اللہ علیہ، غور کیجئے، امام محمد کے متعلق امام شافعی فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کتنا آپ نے علم حاصل کیا امام محمد سے؟ فرماتے ہیں میں نے اتنی کتابیں پڑھی کہ اگر اسے اٹھانے کا موقع آئے تو کم از کم ایک اونٹ میری ان کتابوں کو اٹھائے گا جو میں نے کتابیں امام محمد سے حاصل کی ہیں، امام محمد سے پڑھی ہیں۔ یہ ہے شاگرد کا حال۔ اب سنیے استاد کا احترام۔ علماء کرام نے لکھا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر جا رہے ہیں کہیں سفر پر، راستے میں نظر پڑی امام شافعی حاضر خدمت ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت امام محمد جلدی جلدی سواری سے اترے، اپنے خادم کو کہا بیٹا جاؤ سواری باندھو، سفر ملتوی۔ امام شافعی عرض کرتے حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں، اتنا بڑا احترام آپ میرا فرما رہے ہیں، حضرت آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، میں دوبارہ جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام محمد نے امام شافعی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا بیٹا ایسے عظمت والے مہمان نت نت نہیں آیا کرتے۔ یہ ادب ہے استاد کا اور وہ ادب ہے شاگرد کا۔ ادب پر ایک بات یاد آ رہی ہے، یہ اس لیے سنوا رہا ہوں کہ آج بے ادبی کا دورہ ہے۔ بیٹا والد کا ادب نہیں کرتا، مرید شیخ کا ادب نہیں کرتا، بیٹی ماں کا ادب نہیں کرتی، چھوٹا بڑے کا ادب نہیں کرتا، ہمسایہ ہمسایہ کی عزت کا دشمن ہو چکا ہے۔ اللہ رحمت فرمائے۔ کیا کیا میں گزارشات آپ کی خدمت کے اندر عرض کروں، دل دکھتا ہے بات کرتے ہوئے۔ شاید ایک دو مرتبہ پہلے میں نے گزارش کی ہوگی، میرے بڑے بیٹے کی شادی کا موقع تھا، بچے سب چلے گئے، میں مکان کو تالا لگانے کے لیے کھڑا تھا کہ ایک خاتون باحیا برقع پوش اندر آئی اور مجھے کہنے لگی بیٹا محمد عمر تو ہے؟ میں نے کہا جی امی میں ہوں۔ اس طرح کے چاہتا ہوں کہ میرا ہے کم ہے تیرے نال۔ میں کہ جی اما دسو، لیکن ایویں کرو جمعے آ ونجو، میرے بال دی بارات ہے، سارے گھر دے بندے چلے گئے، میں ہی ونجن والا ہاں۔ انہیں کہا کہ پتر میں دکھی ڈاڈیاں، پتر میں دکھی ڈاڈیاں، جلوہ کے ڈاڈھی دکھیاں، میں کھڑ گیا، میں کہ جی حکم کرو۔ اور میں کہہ رہے لفظ نارو دے لفظ ادا کرا،
میرے کو رو کیا کھلیں گے پتر میں باپرد عورت ورنہ میں تے کو کپڑا ہٹا کے اپنا منہ دکھا لہا آج میرے پتر میں کو اتنا مارے کہ میرے چہرے دوتے ہوں دے تپڑ دے داغ میری کانڈ دوتے ہوں دے سوٹے دے نشان ہیں میں سنیے تو اللہ کو دعا مانگ دی کہ اللہ سی لوگوں کو ہدایت نے دے میرے پتر واسطے دعا کر اللہ میرے بچے کو ہدایت نصیب کرے یہ حالات ہیں ہمارے جب سے ادب گیا ہے سب کچھ ختم ہمارے بڑے فرماتے تھے الدین ادب کلہ لوگو دین ادب کا نام ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر جناب امام شافعی پڑھ رہے ہیں غور سے سننا امام شافعی فرماتے ہیں ہم ان کی خدمت کے اندر کتاب کا ورق آرام سے الٹاتے تھے تاکہ کہیں اس کی آواز سے ہمارے استاد کو تکلیف نہ پہنچے کہیں یہ کاغذ الٹنے ورق الٹنے کی آواز سے ہمارے حضرت کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے میں کتاب کے ورق کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتا تھا نہایت ہی قابل قدر دوستو حضرت کے حالات طیبات میں لکھا ہے کہ آپ رمضان شریف کے مہینے کے اندر 61 ختم قرآن کریم کا فرماتے تھے بولو سبحان اللہ حضرت امام شافعی صرف ماہ رمضان کے اندر 61 ختم قرآن کریم کا ایک دن کو ایک رات کو ایک تراویح کے اندر یوں رمضان شریف کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ یہ 61 ختم قرآن کریم کا مکمل فرماتے تھے کیا سناؤں کیا سنو گے امام شافعی کے بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آج کل مکہ مکرمہ والے حجاز والے جن کی تقلید کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل کی وہ شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صبح ہی میں دیکھ رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت کے اندر ایک آدمی آیا اور کہنے لگا شافعی اگر تمہیں مسئلے کی ضرورت ہو تو کہاں جاؤ گے غور سے سننا امام صاحب نے فرمایا میں قرآن کے دروازے پر جاؤں گا اس نے کہا اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر کہاں جاؤ گے تو امام صاحب نے کہا میں سنت رسول کے دروازے پر جاؤں گا اس نے کہا اگر سنت میں بھی نہ ملے پھر کہاں جاؤ گے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس وقت اجماع امت کے دروازے پر جاؤں گا صحابہ کرام تابعین جس مسئلے پر متفق ہو گئے ہیں ان کے اجماع کے پیچھے جاؤں گا آدمی بڑا پرکھنڈا تھا اس نے کہا دیکھو یہ تو اجماع کہاں سے لے آیا ہے دلیل پیش کرو قرآن سے امام شافعی فرماتے ہیں میں سوچنے لگا تو اس بابا جی نے مجھے کہا میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں 3 دن کے بعد واپس آؤں گا دلیل ہو قرآن سے تو پیش کر دینا ورنہ اللہ کی دربار کے اندر توبہ کرنا کیونکہ تم قرآن اور حدیث کے علاوہ ایک تیسرے دروازے پر جا رہے ہو اس امت کے بڑے عالم علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تیسرے دن وہ بابا جان آ گئے حضرت کی خدمت کے اندر امام شافعی رحمت اللہ علیہ باہر آئے طبیعت یوں محسوس ہوتی تھی جس طرح حد درجے کا کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے آنکھوں پر بیماری کے اثرات چہرے پر بیماری کے اثرات ہاتھ پاؤں پر بیماری کے اثرات
آ گیا وہ شیخ بابا، کہنے لگا جناب میں آپ کو ایک بات کر کے گیا تھا، ہے کوئی قرآن کریم کے اندر تمہارے پاس دلیل؟ امام شافعی نے فرمایا ہاں میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو نبی کا راہ چھوڑے اور مؤمنین کے اجماع کو چھوڑے، اللہ نے 3 عذاب اس کے لیے بیان کیے۔ سبحان اللہ، وہ شیخ سن کر کہتا ہے صدقتا شافی تو نے سچ کہا۔ اب جس چیز کے لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا وہ سننے کا ہے۔ بابا جی تو چلے گئے، شاگرد نے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ آپ کے چہرے پر بیماری کے اثرات ہیں، آپ تو تندرست تھے۔ فرمایا تمہیں کیا بتاؤں، میں ان 3 دنوں کے اندر روزانہ 3 مرتبہ مکمل قرآن کا مطالعہ کرتا تھا۔ میں ان 3 دنوں کے اندر روزانہ 3 مرتبہ اجماع کی حجیت کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرتا تھا، مطالعہ کرتا تھا۔ اس وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ دوستو قدر کرو ان ائمہ مجتہدین کی جنہوں نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر امت کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ واقعہ آئے گا انشاءاللہ اپنے مقام پر۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد کہتا ہے میں نے رات کو دیکھا حضرت امام محمد جاگ رہے ہیں، 3 بجے کا ٹائم، امام محمد پڑھ رہا ہے، کتابیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، سو جائیں، اپنی جان کی فکر کریں، اپنے اوپر رحم کریں، امت پہ رحم کریں۔ رات کے 3 بج رہے ہیں اور ابھی آپ کتابوں کا مطالعہ فرما رہے ہیں، وہ تاریخی جملہ سنیے اور دل دماغ میں جگہ دیجئے۔ امام محمد نے فرمایا امت کے علماء تو اس لیے آرام کر رہے ہیں کہ محمد جاگ رہا ہے، اگر میں بھی سو جاؤں تو امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ غور کیجئے، ٹائم بھاگتا جا رہا ہے جمعے کا۔ امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ۔ ایک آدمی نے آ کر پوچھا امام صاحب ایک آدمی کے ہاتھ میں کھجور کا دانہ ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں کھجور کا دانہ ہے، وہ کہتا ہے اگر اسے میں کھاؤں تو بھی میری بیوی کو طلاق، اگر میں اسے رکھ دوں تو بھی میری بیوی کو طلاق، کیا بنے گا؟ بہت سارے علماء سے میں ہو کر آیا ہوں، جس کے پاس گیا ہوں وہ کہتا ہے طلاق ہو جائے گی، کھاؤ گے تو طلاق ہو جائے گی، نہیں کھاؤ گے رکھو گے تو طلاق ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسے کرو کہ آدھا دانہ کھا لو آدھا رکھ دو، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے کہا ہے اگر میں یہ دانہ نہ کھاؤں، دانہ تو مکمل کا نام ہے، نہ کھاؤں تو طلاق، کھاؤں تو طلاق، آدھا کھا لو آدھا رکھ دو، بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ ہے ائمہ مجتہدین جو آنے والے مسائل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہمارے سامنے اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ آخری بات سنیے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت ہے، مرید، شاگرد، طلباء، عقیدت مند ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاؤ ہمارے شہر کے اندر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے جس کا نام ہے ادریس، ہمارے شہر کے اندر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے جس کا نام ہے ادریس، ادریس سے جا کر کہو کہ اللہ سے میری مغفرت کے لیے دعا کرے۔ کہاں امام شافعی اور کہاں ہم گنہگار، ہمیں اپنی قبر کی کوئی فکر نہیں،
ہمیں اپنی موت کی کوئی فکر نہیں، ہمیں قیامت کا کوئی ڈر نہیں، فکر نہیں۔ لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ جس نے پوری زندگی اللہ کے دین پڑھتے اور پڑھاتے گزاری، آخری وقت کے اندر فرماتے ہیں کہ جاؤ ادریس کے پاس، وہ بڑا نیک آدمی ہے، اس سے کہو کہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ امام شافعی کب پیدا ہوئے؟ جس دن امام ابو حنیفہ فوت ہوئے۔ امام شافعی کب پیدا ہوئے؟ جس دن امام شافعی امام ابو حنیفہ فوت ہوئے۔ امت کہتی ہے کہ اللہ نے ایک امام لے کر دوسرا امام امت کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان حضرات کی محبت نصیب فرمائے۔ بھائی 15 شعبان المعظم 14 اور 15 کی درمیانی رات شب برات کہا جاتا ہے۔ آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا کہ من قام لیلۃ من نصف شعبان غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی 15 شعبان کا قیام کرے گا، قیام کا معنی رات عبادت میں گزارے گا، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اپنی رحمت سے اس کے پہلے گناہ معاف فرما دے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، 15 کی رات کا قیام کرو، قیام کا معنی عرض کر چکا ہوں، یعنی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ آپ کی اور میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر حضور کی باری تھی، رات کو میں بیدار ہوئی تو سید الکونین کو بستر پر نہ پایا، تلاش کرتے کرتے میں گئی، میں نے دیکھا جنت البقیع جو مدینے کا قبرستان ہے، اس کے ساتھ حضور امت کے لیے رو رو کے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میں بھی آمین کہتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ حضرت دعا ختم کرنے والے ہیں، میں جلدی آ کر بستر پر لیٹ گئی، اتنے تک آپ بھی تشریف لے آئے۔ ہاں ایک بات عرض کر دوں، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، بتانے والا کوئی نہیں، نشان پا نظر نہیں آتا۔ یہ مئی صاحبہ نے رات کے وقت کیسے حضور کو تلاش کر لیا؟ پھر اس کا جواب خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں جہاں سے حضور گزر جاتے تھے وہاں پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ گلیاں خود گواہی دیتی تھی کہ برکت والا یہاں سے گزر گیا ہے، رحمت والا یہاں سے گزر گیا ہے۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، اماں جی فرماتے میں آ کر سو گئی، یہاں تک کہ سید الکونین حضور اکرم بھی آ گئے۔ فرمایا عائشہ جاگے تھے؟ جی یا رسول اللہ۔ دل میں خیال آیا ہوگا کہ میں کہاں گیا؟ جی یا رسول اللہ کہاں گئے تھے؟ فرمایا آج اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، میں نے سوچا آج سونے کی رات نہیں، آج امت کو بخشوانے کی رات ہے۔ صحابہ نے پوچھا اماں جان وہ کون سی رات تھی؟ فرمایا یہ 15 شعبان کی رات تھی۔ تو میں آپ سب حضرات کی خدمت کے اندر گزارش کروں گا اس رات کا قیام کرو۔ دیکھو اس امت کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر ساری رات بھی قیام نہیں کر سکتا کوئی آدمی، عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھے، صبح کی نماز بھی با جماعت پڑھے، رات کو اور کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ لکھو یہ میرا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہے۔ یہ دعاؤں کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ ہمیشہ آپ کے اس مسجد کے اندر 15 شعبان کو ذکر اللہ کی محفل، وعظ و نصیحت کی قائم ہوتی ہے، انشاءاللہ العزیز اس دفعہ بھی ہوگی۔ آپ سب حضرات کی خدمت کے اندر میں گزارش کرتا ہوں گھر رہو تو انفرادی طور پر عبادت کریں، آپ اس رات کو ضائع نہ کریں۔ یہاں تشریف لے آئیں گے تو جو کچھ خدمت ہے ہم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کے برکات سے مالا مال فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں 2 منٹ توارے کتے چھڑے نہ پیا۔